السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور عمرے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مسجد عائشہ سے مسجد تنعیم سے عمرہ کریں، اس لیے کہ ہم اس وقت حرم میں موجود ہیں اور عمرہ کرنے والے کو حرم کی باؤنڈریز سے، حدود حرم سے باہر نکلنا عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم حرم سے باہر نکل کر حل میں مسجد عائشہ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے انشاءاللہ ہم عمرہ کرنے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس سفر میں آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں۔ ہوٹل کے روم سے نکلنے سے پہلے یہ ضروری چیزیں ہم اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیگ ہے جس کے اندر ہم اپنی ضرورت کا یہ سامان رکھیں گے۔ نمبر 1 پر احرام کی یہ چادر ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لنگی پہننے کے عادی نہیں ہیں تو یہ بیلٹ اپنے ساتھ رکھنا بہت مفید ہے۔ اس میں موبائل، پیسے وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، تو یہ بھی اپنے ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلح اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور چپل رکھنے کے لیے یہ تھیلی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پانی پینے کے لیے ایک بوتل ہمارے پاس ہو، اور اگر وہاں مسجد عائشہ میں غسل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ احرام کی نیت سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، تو ٹوال بھی اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولیں۔ تو ان چند چیزوں کو، اور اگر کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہو تو اس کو اپنے ساتھ ضرور لے جائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کمرے سے نکلتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہماری جو چپل ہو وہ 2 پٹی والی اس طرح کی چپل ہو، اس لیے کہ وہاں پر مسجد عائشہ میں جب ہم احرام کی نیت کر لیں گے تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور احرام کی پابندیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیر کے 3 حصے کھلے رہنے چاہیے، 3 ہڈیاں۔ نمبر 1 پر یہ ہے، نمبر 2 پر ٹخنے کی ہڈی ہے، اور نمبر 3 پر ایڑی کے مقابلے میں، ایڑی سے اوپر ٹخنے کے مقابلے میں جو ہڈی ہے 1، 2 اور 3، ان 3 حصوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ اس لیے ہماری چپل سلیپر ہونی چاہیے، 2 پٹی والی ہونی چاہیے، یہیں سے اس کو پہن لے تو آسانی ہے۔ بسم اللہ، الحمد للہ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ہم 3 ساتھی 15 ریال میں الحمدللہ مسجد عائشہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ آپ اپنے سامنے مسجد عائشہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہے، لہذا مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں عمرے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فقر و فاقہ اور غریبی دور ہوتی ہے، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ روایتوں میں یہ ساری فضیلتیں عمرے کی وارد ہوئی ہیں۔ اب ہم مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود ہیں، جس کو مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے عمرے کا پہلا فرض ادا کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، عمرہ بہت آسان ہے، صرف 4 کاموں کے کرنے کا نام عمرہ ہے۔ ان 4 میں سے 2 کام فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ نیت و لبیک اور طواف، یہ دونوں فرض ہیں، اور صفا مروہ کی سعی اور بال منڈوانا یا کتروانا، یہ 2 کام واجب ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض ہے نیت لبیک کے ساتھ، یعنی عمرے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد 1 مرتبہ لبیک پڑھنا فرض ہے، اور 3 مرتبہ آواز سے لبیک پڑھنا بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اور اس نیت کے عمل سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لہذا ہم سب سے پہلے احرام کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ احرام کی پابندیاں تو نیت کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے یہ 2 رکعت ہم ٹوپی پہن کر سر ڈھانک کر ادا کریں گے۔ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے عمرے کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ اس نیت کے بعد
3 مرتبہ زور سے لبیک پڑھیں گے تو اس طرح ہمارا عمرے کا پہلا فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس لبیک کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضی اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگے، اپنے لیے بھی دعا کریں اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ عمرے کے 4 کاموں میں سے پہلا کام نیت اور لبیک کا الحمدللہ ہمارا ادا ہو گیا، اور نیت کرتے ہی ہم احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ اب ہم باڈی کے شیپ پر سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بند چپل اور جوتا نہیں پہن سکتے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، خوشبو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانے پینے میں نہ لگانے میں۔ اسی طرح ناخن کاٹنا اور بدن کے کسی حصے سے بال کاٹنا یا توڑنا ہمارے لیے ممنوع ہو گیا۔ تو نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لینے سے یہ سب چیزیں حرام اور ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نیت اور لبیک کے عمل کو احرام کہا جاتا ہے۔ 2 چادریں باندھ لینے کا نام احرام نہیں ہے، احرام نام ہے نیت اور لبیک کے عمل کا۔ بہرحال اب ہم دوسرا کام یعنی طواف کرنے کے لیے مسجد حرام جا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت کرنے کے بعد سے طواف شروع کرنے تک زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا ہے، ہر حالت کی تبدیلی پر بار بار کثرت سے لبیک پڑھنا ہے۔ ہم مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد نفل اعتکاف کی نیت کر لی، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کی۔ اور اب یہ ہم مسجد حرام کے اندر مطاف میں یعنی طواف کرنے کی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ سامنے آپ اللہ کے گھر کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ جب جب بیت اللہ پر آدمی کی پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ کعبے پر نظر پڑے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آپسی ملاقات پر جس طرح السلام علیکم کہتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو رہی ہے، لہذا یہ کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یاد نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ہمیں عمرے کا دوسرا کام طواف کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا دایاں کندھا کھول دینا ہے، اس لیے کہ رول اور قاعدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے اس طواف میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام ہے اضطباع، یعنی دائیں بغل کے نیچے سے چادر لے کر بائیں کندھے پر ڈال دی جائے اور سیدھی طرف کے کندھے کو کھلا رکھا جائے۔ یہ عمل پورے طواف میں 7 چکروں میں رہے گا۔ اور دوسرا کام ہے رمل، یعنی پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر سینہ تان کر پریڈ کے انداز میں فوجی جیسی شان کے ساتھ چلنا۔ اب ہم طواف شروع کرنے والے ہیں۔ یہ پیچھے جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سامنے بالکل سیدھ میں حجر اسود ہے۔ ہمیں اس ہری لائٹ کے آنے سے ذرا پہلے داہنا کندھا
حجر اسود کے سامنے کر کے نیت کر لینی ہے کہ اللہ عمرے کا طواف کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور یاد رہے کہ طواف کی نیت کرتے ہی لبیک کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں لبیک نہیں پڑھنا ہے۔ ہم نے داہنا کندھا کھول لیا، نیت کر لی، اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر تیسرا کام کرنا ہے، استقبال۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز شروع کرنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ استقبال کے فوراً بعد اسی جگہ کھڑے رہ کر استلام کرنا ہے، حجر اسود کا ہوائی بوسہ لینا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اس طرح اٹھائیں اور یہ تصور کریں کہ میرے ہاتھ گویا حجر اسود پر ہیں اور میں اللہ رب العزت سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو چوم لے آواز کیے بغیر اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور بھی ہے، یاد ہو تو اس کو بھی پڑھ لیں، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ استلام ہر چکر کے شروع میں جب ہم حجر اسود کے سامنے آئیں کرنا ہے، اور جب ساتوں چکر پورے ہو جائیں تو پھر ایک استلام کرنا ہے۔ اس طرح ایک طواف میں 8 استلام ہو جائیں گے۔ اب ہم یہاں سے طواف کا پہلا چکر اس طرح شروع کریں گے کہ ہمارا بایاں کندھا دل کی طرف کا جو پہلو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، جیسا کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور طواف کے دوران ہماری نظریں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، نہ کعبے کو دیکھنا ہے نہ ادھر ادھر۔ حجر اسود والے کونے سے ہم شروع کریں گے، اس کے بعد رکن عراقی آئے گا، پھر رکن شامی، پھر رکن یمانی۔ اور یاد رکھیں کہ ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود والے کونے کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم طواف سے فارغ ہو گئے، 7 چکر پورے ہو گئے جس میں 8 استلام کیے گئے، اور داہنا کندھا جو ہم نے کھولا ہوا تھا اس کو ڈھانک لیا۔ اب ہم مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت واجب طواف ادا کریں گے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، مستحب اور پسندیدہ ہے۔ یہ آپ مقام ابراہیم دیکھ رہے ہیں۔ طواف کے 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد اگر مقام ابراہیم کے سامنے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ جہاں آسانی سے جگہ مل جائے 2 رکعت نماز واجب طواف کی پڑھ لیں، اور نماز کے بعد یاد ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہاں ہمارے عمرے کے 2 کام پورے ہو گئے، اب 2 کام سعی اور حلق باقی ہیں۔ طواف کے بعد تھوڑا سا انٹرول اور وقفہ کریں گے جس میں زمزم پینا ہے۔ یہ وہ مبارک پانی ہے کہ جس مقصد سے پیا جائے اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، اور اس پانی میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی اور تبرک بھی ملا ہوا ہے۔ اس کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے کھڑے پینا ہے۔ شروع میں بسم اللہ کہیں، 3 سانس میں پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں، اس کے بعد یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم پی لینے کے بعد اب ہم سعی کے لیے استلام کر رہے ہیں، حجر اسود کا ہوائی بوسہ لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم اس گرین لائٹ کے پاس آئے ہیں۔ ہم اپنی پیٹھ اس لائٹ کی طرف کریں گے تو ہمارا چہرہ حجر اسود کی طرف ہو جائے گا، اور پھر اس طرح ہاتھ اٹھا کر نواں استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے مسجد حرام سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کر لیا۔ سعی کا استلام کر لینے کے بعد اب ہم مسعی یعنی اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سعی کی جاتی ہے۔
اس طرح کے سائن بورڈز اور سمت نما تختیوں کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے مسعی تک پہنچ جائیں گے۔ المسعی الدور الارضی، گراؤنڈ فلور پر جو مسعی ہے وہاں بہت جلد ہم پہنچ رہے ہیں۔ بدایت الصفا، صفا اسٹارٹ، پیچھے کی طرف آپ صفا پہاڑی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے سعی کو شروع کیا جائے گا، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح یہ 7 چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوں گے۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر لیں، اے اللہ عمرے کی سعی کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ پھر قبلہ رخ ہو کر کچھ دیر اطمینان سے دل لگا کر دعا کریں، اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں، وہاں پہنچ کر بھی اسی طرح قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، پھر اگلا چکر شروع کریں، ایسے ہی 7 چکر پورے کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے عاشق دیوانہ وار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا چکر لگا رہے ہیں۔ سعی کے دوران غفلت نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیں، ذکر میں دعا میں مصروف رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور خاص کر سعی میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ چھت میں جو گرین لائٹس اور ہری بتیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو عربی میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ پہلے ڈھلان والا تھا۔ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا جب مدد اور پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں تو اتنے حصے میں آپ کو بیٹے اسماعیل نظر نہ آتے تھے، تو وہاں وہ دوڑ لگاتی تھیں۔ اس لیے ان کی نقل کرتے ہوئے مردوں کو یہاں جھپٹ کر چلنا ہے، رمل سے ذرا تیز اور دوڑنے سے ذرا کم۔ یہ لوگ مروہ پر چڑھ رہے ہیں، یہاں پہنچ کر ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ مروہ پہاڑ آج کل ایسا نظر آتا ہے، یہاں بھی ٹھہر کر اطمینان سے دعا کرنی ہے۔ یہاں مروہ پہنچ کر الحمدللہ ہمارے 7 چکر سعی کے پورے ہو گئے، جس کی مسافت 3.25 کلومیٹر تقریباً بتائی جاتی ہے۔ سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ مسجد حرام میں جا کر یہ 2 رکعت پڑھیں تو بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ورنہ مروہ سے ہٹ کر کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں ہمارے عمرے کے 3 کام اللہ کی توفیق سے بفضل اللہ مکمل ہو گئے۔ اب چوتھا اور آخری کام رہ جاتا ہے بال منڈوانا۔ اس کے لیے ہم یہاں سے باہر جائیں گے، ہمیں نائی کو اور باربر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہمیں باہر تلاش کر رہا ہوگا، تو اس سے بھاؤ تاؤ پہلے ہی کر لیں۔ آج کل زیادہ چارج بتانے کے بعد 5 ریال پر تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ مسجد حرام کے باہر سالون اور باربر شاپ نظر آ رہی ہے۔ یہاں ہم عمرے کا چوتھا کام حلق کروائیں گے، یعنی سر کے بال منڈوا دیں گے۔ حالانکہ بال ہمارے سر پر ویسے بھی نہیں ہیں، لیکن احرام کی پابندیاں ختم کرنے اور حلال ہونے کے لیے یہ عمل ضروری ہے، اور حلق ہوتے ہی ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائیں اور بار بار اس عظیم عبادت کی سعادت ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائیں، اور سیکھ کر سنت طریقے کے مطابق ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔